بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ماضی کے صیغوں کو بنانے کا طریقہ جو ہے، ماضی کے صیغوں کی جو بنائیں ہیں، ہم ان بناؤں کو پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 9 صیغوں کو پڑھ لیا ہے، یعنی 9 صیغوں کی بنائیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ بقیہ 5 صیغوں کی بنائیں پڑھیں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے پہلے واحد مؤنث حاضر کی بنا، واحد مؤنث حاضر کی بنا۔ اس کو بناتے ہیں واحد مذکر حاضر سے۔ کس سے بنائیں گے؟ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ واحد مذکر حاضر کی تا کے فتحہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیں۔ دیکھو جی، یہ ہے ضربتا، کیا ہے؟ اور یہ ہے ضربتی۔ بھائی آپ نے علامت تو پہلے پڑھ رکھی ہے نا، واحد مذکر حاضر کی علامت آخر میں تا مفتوح ما قبل ساکن، واحد مؤنث حاضر کی علامت آخر میں تا مکسور ما قبل۔ اب ہم بنا رہے ہیں واحد مؤنث حاضر کو، اور مؤنث جو ہوتا ہے وہ آپ کس سے بنتا ہے؟ مذکر سے۔ کس سے بنتا ہے؟ حضرت اما حبہ سلام اللہ علیہ حضرت آدم سے ہے نا، تو مؤنث کس سے بنتا ہے؟ مذکر سے بنتا ہے۔ تو مؤنث کو ہم بنائیں گے مذکر سے۔ کس سے بنائیں گے؟ مذکر سے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں بنانے کا جو طریقہ کار کیا جی؟ واحد مذکر حاضر کی تا کے فتحہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیں، تو یہ واحد مؤنث حاضر ماضی کا جیسے ضربتا سے ضربتی، ضربتا سے واحد مذکر حاضر کے آخر میں بھی تا ما قبل ساکن ہوتا ہے، اور واحد مؤنث حاضر کے آخر میں بھی تا ما قبل فرق یہ ہے، واحد مذکر حاضر کی تا مفتوح ہوتی ہے اور واحد مؤنث حاضر کی تا مکسور ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے تا کے فتح کو کسرہ سے تبدیل کر دیا، تو یہ واحد مؤنث حاضر صیغہ بن گیا، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بن گیا۔ واحد مؤنث حاضر کے بعد آ گیا جی تثنیہ مؤنث حاضر۔ کیا آ گیا؟ تثنیہ مؤنث حاضر کو بنانے کا طریقہ، اس کو بناتے ہیں واحد مؤنث حاضر سے۔ کہ واحد مؤنث حاضر صیغہ کیجئے ضربتی، تو او کی بننا ہے ضربتو ما بنے گا جی۔ کیا بنے گا؟ ضربتو ما۔ جی بنانے کا طریقہ کار کیا جی؟ اس کو بناتے ہیں تثنیہ مؤنث حاضر کو بناتے ہیں واحد مؤنث حاضر سے۔ واحد مؤنث حاضر کے آخر میں الف ضمیر بارز مرفوع متصل علامت تثنیہ بضمیر فاعل کو لگا کر الف کے ما قبل، الف کے میم شفوی مفتوحہ کو ما قبل کے ضمہ کے ساتھ زائدہ کر دیں، ما قبل کے ضمہ کے ساتھ زائدہ کر دیں، تاکہ حالت اشباع میں واحد مذکر حاضر کے صیغہ کے ساتھ التباس اور جڑا بنے نا ضربتو مارو کہتے تو بنایا جی، ضربتی تو بنایا نا، جو ضربتی تو آپ نے بنانا نا۔ آ دیکھو میں تو اگے بھی دسیا جی، تثنیہ کی علامت افعال میں الف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے الف لگا دیا، کیا کیا؟ الف ما قبل حرکت کیا چاہتا ہے؟ فتح چاہتا ہے نا، کہتے کی موجود ہے؟ کسرہ موجود ہے، ایتے دلاواں گے فتح، ایک ہی بن گیا ضربتا بن گیا۔ آج جڑی میں گل کیتی نا، تاکہ حالت اشباع میں واحد مذکر حاضر کے صیغہ کے ساتھ التباس نہ آئے، یہ عبارت بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ کیا ہے؟ اور جیسے پیچھے سوال ہوا تھا بھائی، اگر صیغہ واحد مذکر حاضر میں ہم اشباع کرتے ہیں تو ضربتا کیا بن جائے گا؟ ضربتا بن جائے گا۔ تے واحد مذکر حاضر بھی اشباع دی صورت وچ ضربتا، تے تثنیہ مذکر حاضر بھی اسی الف تو پہلے میم نہ لائیے، الف تو پہلے نہ لائیے، تے اے بھی ضربتا، تے اشباع دی صورت وچ التباس آیا کہ نہیں؟ شک پہ گیا کہ نہیں؟ بھی دوویں ضربتا نے، تے سیدھا ہن کیڑا بنائیے جی؟ اس واسطے درمیان میم لے آندی تاکہ التباس نہ رہے، التباس ختم ہو جائے۔
پھر کام لمبا یہ میم کیوں لائی اور بھی بڑے حرف ہیں لیکن جیڑی گل میں تانوں سمجھا رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے تے اے آپا بنا رہے ہیں تسنیہ مؤنث حاضر نوں اینو بنایا واحد مؤنث حاضر تو کدے تو بنایا تے آخر تے لایا الف تے الف چاہندا ما قبل مفتوح ہوئے ایتھے ما قبل مکسور ہے تے تا دے اوتے لائی زبر تے بن گیا دربتا تے ہن واحد مذکر حاضر دے صیغہ تے کریے اشباع تے دربتا بن گیا وہ بھی دربتا تے اے بھی دربتا وہ بھی دربتا اور یہ بھی اشباع آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا شک پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا وہ بھی دربتا اور یہ بھی شک تو بچن واسطے رولے تو بچن واسطے ایسے التباس تو بچن واسطے کی کیتا جی الف سے پہلے میم شفوی مفتوح تے مفتوح کیوں لائی کیونکہ علی ماں کو فتح جانتا ہے نا الف شفوی مفتوح الف اپنا الف سے پہلے میم شفوی مفتوحہ کو ما قبل کے ضمہ کے ساتھ زائدہ کر دے تے ما قبل ضمہ کیوں لایا کیونکہ میم بھی شفوی تے میم چاندی میرے ما قبل حرکت بھی اور شفوی ہوئے ٹھیک ہے تے اے لائی تے پھر جناب اے کیوں اے کام کیتا بھئی میم کیوں لائی میم کے لگانے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے اگر ہم میم کو نہیں لگاتے تو پھر واحد مذکر حاضر میں اشباع کی صورت میں التباس لازم آتا ہے اس التباس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا میم کو لگا دیا تو یہ کون سا صیغہ بن گیا پھر سنو تسنیہ مؤنث حاضر کو بناتے ہیں واحد مؤنث حاضر سے واحد مؤنث حاضر کے آخر میں الف علامت الف ضمیر بارز مرفوع متصل علامت تثنیہ و ضمیر فاعل علامت تثنیہ و ضمیر فاعل کو لگا کر الف کے ما قبل میم شفوی مفتوحہ ما قبل کے ضمہ کے ساتھ ما قبل کے کسرہ موجود ہے نا تات ایتے کی یہ کسرہ جب بن جائے گا درابتی ماں بنے گا نا کہ ما قبل کے ضمہ کے ساتھ کیا کریں لگا دیں تاکہ حالت اشباع میں زائدہ کر دیں تاکہ حالت اشباع میں کے ساتھ التباس نہ آئے تے کی بن گیا یہ تسنیہ مؤنث حاضر کا جیسے دربتی سے دربتو ما دربتی سے چلیے اگے تسی ہن اے کوئی تواڈے وچ کوئی گل کر دے جی اے بھی دربتو ما تسنیہ مؤنث حاضر دی تے تسنیہ مذکر حاضر بھی دربتو ما رولن تسی ایتھے بھی پے گئے ایتھے کی کیتا ہے او ہے نا سوال او بھائی سوالات بہت ہو جاتے ہیں ایتھے چلو میں آج بھی دربتو ما تے او بھی دربتو ما التباس کے ہن بھی برقرار کھڑے انہاں دو سی کہندے ایتھے کی کروں بھائی یہاں پر ہمارے پاس کرینہ موجود ہے کیا موجود ہے کرینہ موجود ہے ایتھے التباس نہیں آئے گا اے دربتو ما صیغہ تسنیہ مذکر حاضر تے تسنیہ مؤنث حاضر ہے حاضر وہ ہوتا ہے جو موجود ہو بظاہر جو سامنے موجود ہوگا آپ کو پتا ہوگا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے تسنیہ کے دو افراد ہوتے ہیں تسنیہ کے اندر دو فرد ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں زائد نہیں ہوتے اگر حاضر ہے تو آپ کے سامنے دو ہوں گے آپ نے کہا دربتو ما تم دو مردوں نے مارا تم دو مردوں نے تے تسی دربتو ما وچ رولے نو پے جاؤ گے بھائی کہ تسنیہ مذکر حاضر ہے یا تسنیہ مؤنث حاضر ہے تواڈے کولے کرینہ موجود ہے تسی سامنے بندیاں نو ویکھ رہے ہو یہ دو عورتوں دا گل ہے جی تسی دو عورتوں نے مارا دربتو ما تم دو عورتوں نے مارا اور بھائی جو حاضر ہوتا ہے سامنے موجود ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس تو کرینہ موجود ہے یہ کرینہ ہمیں بتائے گا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے سمجھ آئی گل دی یہ لکھنا تو لے نہ لکھنا تو نہ لکھا چلو آگے جمع مؤنث حاضر کو بنانے کا جمع مؤنث حاضر کو بنانے کا طریقہ جمع مؤنث حاضر کو بناتے ہیں واحد مؤنث حاضر سے جمع مؤنث حاضر کو بناتے ہیں واحد مؤنث حاضر سے واحد مؤنث حاضر کے آخر میں واحد مؤنث حاضر کے واحد مؤنث حاضر کی ہے جی درابتی واحد مؤنث حاضر کے آخر میں نون ضمیر بارز نون ضمیر بارز مرفوع متصل علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل علامت جمع مؤنث ضمیر فاعل کو لگا کر و ضمیر فاعل کو لگا کر نون سے پہلے میم
میم شفوی ساکنہ کو، میم شفوی ما قبل کے ضمہ کے ساتھ زائدہ کر دیں تو کی بنے گا؟ ضربتی تو پہلے تھا نا ضربتی ہے نا، پہلے کیا ہے؟ واحد جمع مؤنث حاضر کو بناتے ہیں واحد مؤنث حاضر سے، واحد مؤنث حاضر کے آخر میں نون ضمیر بارز، اور بارز ہوندی جڑی لفظاں چ نظر آئے تے سانو نظر آ رہی ہے، کچھ لفظ تانوں سمجھ آن گے تے کچھ نہیں آنے، نہ امیر چان کے رولے نہ پے جائے جی اج میں آکھیاں دا سکینہ تیرا غلام آ بیلی بیٹھا، یہ آندا جی اے نہیں سمجھ لگی، اے نہ امیر سمجھ آئے گی۔ آخر میں نون ضمیر بارز مرفوع متصل علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل فاعل کو لگا کر ما قبل میم شفوی ساکنہ لگاؤ، ما قبل میم شفوی ساکنہ بن گیا ضربتی تو ضرب تمنا بنیا، ضرب تمنا بنیا کہ آپا کی جا میم شفوی ساکنہ کو ما قبل کے ضمہ کے ساتھ زائدہ کریں، کیوں؟ کیونکہ میم ہے شفوی، میم کیا ہے؟ شفوی، چاندی جڑی حرکت ہے وہ بھی شفوی ہوئے کی ہوئے، اور ضمہ بھی ہونٹا جو پیدا ہوتا ہے نا کہ ما قبل کی لائی جی آپ پیش رات کی ایک ہی بن گیا جی ضرب تمنا، تے بنانا کی آپا بنانا کی ہے ضرب تمنا بنانا ہے۔ پھر سنو جمع مؤنث حاضر کو بناتے ہیں واحد مؤنث حاضر سے، واحد مؤنث حاضر کے آخر میں نون ضمیر بارز مرفوع متصل علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل کو لگا کر ما قبل میم شفوی ساکنہ کو، میم شفوی ما قبل کے ضمہ کے ساتھ، ما قبل کے زائدہ کر دیں، ما قبل کے ضمہ کے ساتھ یہ ضربتی سے ضرب تمنا بن جائے گا، ضربتی سے جمائی آئے تو پترہ ہی ہاتھ کی تھی نا کھبا، نہیں سمجھ لگی؟ آئے تو سب تو پہلے خیال کرو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے فوراً رک جائے گی، جیسے آنے لگے یہ خیال لاؤ انشاءاللہ فوراً رک جائے گی۔ اگر یہ خیال نہیں لا سکے ہو تو پھر اس کو روکو، روکنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اوپر والے دان دے تھلے والے بلّاں تے رکھو تے زیادہ زور نہ نپیا جما تو پھڈے جان، اونے کہ نپو جننے کہ تسی برداشت کر دیو تاکہ منہ نہ کھلے، تے جے منہ کھل جائے پھر بھی تے پھر آئی نہیں کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، پھر اگے ہاتھ دیو تے آواز نہیں کڈنی چاہیے، شیطان خوش ہونا ہی بغلا مار دے، نہیں سمجھ لگی؟ اور شیطان دی طرفوں آندی نا۔ اچھا جی ضربتی تو کی بن گیا؟ ضرب تمنا۔ پھر جی میم اور نون قریب المخرج ہے، میم اور نون قریب المخرج ہے، پھر میم کو نون کر دیں، نون کا نون میں ضربتی سے ضرب تنہ بن جائے۔ او تو انو یاد ہوئے گا میں تو انہیں ایک گل دسی سی، جدو آپ ہفتہ اقسام دی باس پڑھنے لگے تھے 5 فائدے پڑھے سن تے نال ایک بھی پڑھا سی جب بھی کوئی حرف مشدد ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں 2 حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں یا قریب المخرج ہوتے ہیں، قریب المخرج آئے پہلے۔ ضرب تنہ اصل میں کیا تھا؟ ضرب تمنا سی، تے پھر ضرب تمنا تو جناب میم نو نون کیتا تے نون دا نون چ ادغام کیتا تے ضرب تمنا تو کی بنیا جی؟ ضرب تنہ بنا ہے۔ چلیے اگے سیگا کیڑا آگے جی کہ واحد متکلم، واحد متکلم کو بنانے کا اینو مٹا یار، واحد متکلم کو بنانے کا، واحد متکلم کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب سے، کس سے؟ واحد مذکر غائب کا سیگا کی ہے جی دارابا، کہ واحد متکلم کی ہونا ہے ماضی دارابتو آئے گا، کیا آئے گا؟ واحد متکلم کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب سے، واحد مذکر غائب کے آخر میں تا ضمیر بارز مرفوع متصل، تا ضمیر بارز مرفوع علامت واحد متکلم و ضمیر فاعل کو لگا کر لام کلمہ کو ساکن کرنا۔ اوے دارا بنا ان آخری اپا تال آئی تے دارا باتو بنیا، او قاعدہ توالی اربع حرکات والا قانون جو ہے نا، ایک کلمہ پہ 4 حرکتوں کا اکٹھے آنا ناجائز ہے، پہ در پہ آنا کیا ہے؟ کیا دارا باتو بنا تے 4 ہو گیا کہ نہیں؟ کیا لام کلمہ نو کیتا ساکن،
ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਫਾ ਕਲਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਨ ਕਲਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ فا کلمہ نو ساکن کریے ساکن سے ابتدا محال ہے این کلمہ کو ساکن کریں تو این کلمہ باب کی علامت ہے پتہ نہیں چلے گا یہ باب کون سا ہے اس لیے بھائی ساڈی مجبوری ہے لام کلمہ ساکن کرا کہ اعتراض نہ کرو تمہاری مہربانی اچھا جی واحد متکلم کو بناتے ہیں واحد مذکر غائب کے آخر میں واحد مذکر غائب کے آخر میں تا ضمیر بارز مرفوع متصل تا ضمیر بارز مرفوع متصل علامت واحد متکلم و ضمیر فاعل کو لگا کر لام کلمہ کو ساکن کر دیں تو یہ واحد متکلم ماضی کا بن جائے گا جیسے دارا با سے دارا بدو 13 سیگے ہو گئے ایک رہ گیا جو 14واں جمع متکلم کیا میں عبد الرحمان کوئی پتہ سر بھی لگی جاتا کہ ایویں کا متوں لنگدا پیا جمع متکلم کو بنانے کا جمع متکلم کو بناتے ہیں واحد متکلم سے کچھ واحد مذکر غائب سے بھی بنا لیتے ہیں جمع متکلم کو بناتے ہیں واحد متکلم سے یہ واحد متکلم کی ہے جی جمع متکلم کی آنا ہے علامتہ تسی پڑھ لیا نے نا آخر میں نون الف نا تے ما قبل ساکن ہوئے گا کپڑا پرا کر دو ما قبل ساکن ہوئے گا جی تو جمع متکلم کو بناتے ہیں واحد متکلم سے واحد متکلم کی تا کو حذف کر دیں واحد متکلم کی تا کو واحد متکلم کی تا کو حذف کر کے اس کی جگہ لیکن اس کی جگہ نون ضمیر بارز مرفوع متصل علامت متکلم مع الغیر اور جمع متکلم کو متکلم مع الغیر بھی کہتے ہیں میں دونوں پیچھے پڑھاتے آیا فائدہ بڑھانا جمع متکلم کو متکلم مع الغیر بھی کہتے ہیں جمع متکلم کو بناتے ہیں واحد متکلم سے واحد متکلم کے آخر سے تا کو حذف کر کے اس کی جگہ نون آ جڑی گھڑی ہے ضمیر بارز مرفوع متصل علامت متکلم مع الغیر و ضمیر فاعل کو الف زائدہ کے ساتھ لگا دیں الف زائدہ کے ساتھ لگا دیں تاکہ جمع مؤنث غائب کے صیغہ کے ساتھ التباس نہ آئے بھئی آپ دیکھو نا ضرب نہ ہے نا تے اے جمع صیغہ دی علامت کی نون مفتوح ہے تے جے آپا آئے الف نہ لائیے تے ایک ہی بننا جے ضربنا ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا اور جمع مؤنث غائب بھی ضربنا تے جمع متکلم بھی ضربنا تے التباس آ گیا کہ نہ آ گیا الف جڑا لایا نا اس واسطے لایا تاکہ جمع مؤنث غائب کے صیغہ کے ساتھ التباس نہ آئے تو یہ جمع متکلم ماضی کا جیسے ضربتو سے ضربنا جمع متکلم کو بناتے ہیں واحد متکلم سے واحد متکلم کے آخر سے تا کو حذف کر کے اس کی جگہ نون ضمیر بارز مرفوع متصل علامت جمع متکلم علامت جمع متکلم کو لگا کر کیا کریں بھائی علامت جمع متکلم علامت جمع متکلم الف زائدہ کے ساتھ الف لگا دیں تو یہ جمع متکلم ماضی کا اور تو میں پیچھے کیا سی نا مشتق وہ ہوتا ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ میں تو کیا سی بھی ایدی تو تعریف دی سمجھ نہیں جے آنی یہ اگے جا کے آئے گی تے آ ویلو جی تسی 14 سیگے پڑھ لینے کہ نہیں 14 دے 14 سیگیاں دے وچوں ایک سیگا ہے جیڑا مصدر چ بنیا جی کیڑا دارابا بنیا جی اب ضربو سے دارابا باقی کوئی سیگا ڈائریکٹ مصدر چ نہیں جے بنیا باقی جتنے بھی نے بل واسطہ نے تے جیڑا دارابا ہے نا اے بلا واسطہ جی یہ گل میں تانوں کیتی سی کہ نہیں کیتی سی پھر میں نال اے بھی تانوں کیتی سی مشتق وہ ہوتا ہے جو کسی سے نکلے معنی اور مادہ باقی رہنے کے ساتھ تسی 14 سیگے پڑھ لے جے اب دربو جو جڑے نکلے نے 14 پڑھ لینے تے مادے تو مراد نے حروف اصلیہ یعنی مشتق تے مشتق من او دے حروف اصلیہ اکو جے ہوندے نے بدلن کے نہیں تے مینوں دسو دارابا تو لے کے دربنا تک حروف اصلیہ با را با یارن یا کوئی اور
اور دادرا بھائی مادہ ایک ہے کہ نہیں؟ معنی بھی ایک ہوتا ہے اور معنی بھی ہوتا ہے اور مادہ بھی ہوتا ہے. مادہ بھی ایک ہوتا ہے اور معنی بھی وہی پایا جاتا ہے. اب ضرب کا معنی ہے مارنا. 12 اسے ایک مرد نے مارا. درا بنا ہم سب مردوں نے مارا. دارابا تو لے کے درا بنا تک مادہ بھی ایک ہے اور جو مشتق منو کا معنی ہے مشتق کے اندر وہ معنی بھی پایا جا رہا ہے. پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا؟ ضرب والا معنی جو ہے مارنے والا معنی جو ہے 12 سے لے کے درا بنا تک پایا جا رہا ہے. وہ ایویں ہے گل کے نہیں؟ پھر آپ نے پڑھا تھا نا علم الصرف کی تعریف. علم الصرف ایسے قوانین کا علم ہے جن کے ذریعے ایک جنا بولے یار جن قوانین کے سات تینوں کلموں کی بناؤں کے احوال کو پہچانا جاتا ہے. بناواں نو جانیا جاندا ہے. تے ماضی دیاں بناواں آ گئیاں تانوں کہ نہیں؟ تے میں تانوں کیا سی این دے وچ جڑے نے لفظ نے تانوں سمجھ نہیں جے آنے اگے جا کے سمجھ آئے گی. بنا دی تانوں سمجھ آ گئی جے. اصل تے تعلیل والی گل اے اجے سمجھ نہیں ہے بھی اصل کی تے تعلیل کی. اللہ رسول کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی.